بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 19واں درس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت کو روکنے کے لیے اہل مکہ نے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس چند بااثر افراد کو بھیجا تاکہ آپ کے دعوت کو روک دیا جائے۔ اس سے متعلق ہے علی الاعلان دعوت ملنے اور فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین نازل ہونے کے بعد جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھل کر آپ سنا دے اور مشرکین سے بے رخی برتے۔ یہ نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر قبیلے کے ہر سردار کو، ہر عام و خاص کو، غلام ہو، آزاد ہو، کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے پاس جا کر آپ نے دعوت پیش کی۔ لوگوں کے محافل میں جاتے، مجالس میں جاتے، مجمعوں میں تشریف لے جاتے اور آپ لوگوں کو دعوت حق دیتے، اسلام کی طرف، حق کی طرف راغب کرتے اور لوگوں کو شرک سے روکتے اور شرک سے پیدا ہونے والی تمام برائیوں کے بارے میں وضاحت فرماتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح اخلاقی برائیاں، بت پرستی کرنا، بدکاری، چوری، ڈاکہ، ظاہری اور باطینی نجاستوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اعلانیہ دعوت سے اس رسالت کا پیغام اتنا عام ہوا کہ ہر محفل اور مجلس کے اندر، یہاں تک کہ نجی گفتگو میں بھی یہ موضوع بنتا چلا گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ خبریں شہر کے حدود سے آگے دور دراز تک پھیل گئی۔ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگ قافلوں میں جب آتے مکۃ المکرمہ کے اندر اور جہاں جمع غفیر ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جاتے، دعوت دیتے تھے۔ تجسس بہت سے اجنبیوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کھینچتا تھا۔ مشرکین مکہ اس بات کے منکر نہیں تھے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ در حقیقت میں وہ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور آخرت پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ بھئی بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، الا للہ الدین الخالص، سو خالص اطاعت و بندگی اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے۔ تو بت پرستی ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ان کے بتوں کے خلاف بات شروع ہوئی تو وہ اب میدان میں آئے۔ جب اپنے معبودوں کی مذمت سنی تو یہ بات ان کو بہت بری لگی۔ اب سب کی مخالفت ایک ہو گئی اور سب نے یکساں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور ایک جماعت بنا کر ابو طالب کے پاس آئے، جس میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل وغیرہ یہ سب تھے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں اور معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ان باتوں سے باز آ جائیں، ورنہ اس کی حمایت سے آپ الگ ہو جائیں، ہم آپ کی خاطر چپ ہے۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو نرمی سے سمجھایا اور خوش اسلوبی سے ان کا مطالبہ ٹال کر ان کو واپس کر دیا۔ یہ وفد تو یہاں سے چلا گیا، لیکن ان میں سے ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑوسی تھے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ذہنی اذیت دینا شروع کی۔ آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر گندگی پھینکتے تھے، دروازے کے پاس کوڑا کرکٹ ڈالنے لگے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ تھی۔ ابو لہب نے دباؤ ڈال کر ان دونوں کا نکاح توڑوا دیا۔ بعد میں یہ دونوں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئے، اس وجہ سے وہ ذو النورین کہلائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ زینب کو آپ طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا۔ یعنی یہ اذیتیں دینا بھی آپ کو شروع کی گئی، لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ اپنے دعوت کے سلسلے کو آپ نے جاری رکھا۔ توحید کی حقانیت کو اور شرک کے غلط ہونے کو بہت واضح اور سادہ اور مدلل انداز میں آپ سمجھانے لگے۔
یہ حالت دیکھ کر مشرکین کا دوسرا وفد ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم آپ سے بات کے لیے آئے لیکن ہم نے آپ سے بات کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روک دیں یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں کہ دونوں گروہوں کے مابین حتمی فیصلہ ہو جائے اور ایک باعزت اور دوسرا ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹے عقیل کو بھیجا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلائیں اور کفار کا مطالبہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر وہ تاریخی جواب دیا کہ جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے مکے والو اگر تم سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں پر رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دو تو بھی میں ان کو ٹکرا تو سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں پیسوں کے لیے میں نے نہیں شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ سورج اور چاند کو ہاتھ میں رکھنے سے مراد بادشاہت ہے کہ یعنی ساری دنیا کی بادشاہت بھی لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دو تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کے حکم کو پورے کرنے والا ہوں۔ جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ برطانیہ کی کتنی بڑی حکومت تھی کہ وہاں پر سورج نہیں ڈوبتا تھا، مطلب اگر ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری طرف طلوع ہو رہا ہے، اتنی بڑی حکومت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے یہ مثال آپ نے لوگوں کو سمجھائی، اگر ساری بادشاہت بھی دے دو تب بھی میں اللہ کے اس پیغام کو چھوڑنے والا نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں۔ ظاہر میں تو سورج اور چاند سے زیادہ کوئی شے روشن اور منور نہیں، لیکن ارباب برصیرت کے نزدیک وہ نور مبین، وہ حق سچا دین جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، وہ آفتاب اور مہتاب سے کہیں زیادہ روشن اور منور ہے، اور مشرکین اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بغیر کمال تک پہنچائے ہرگز نہیں مانے گا اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کا ذکر کیا اور یہ بتلا دیا جس نور مبین کو میں لے کر آیا ہوں، جس دین حق کو میں لے کر آیا ہوں، اس کے سامنے سورج اور چاند کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا تم ان بیوقوفوں کو کہہ دو کہ تم نور اعلیٰ کو چھوڑ کر نور ادنا کو کیسے اختیار کرتے ہو؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ پھر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی، حق کی دعوت دی، اسی طرح کفر اور شرک اور ان کے بتوں کے خلاف بھی حکم فرمائے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ لوگ شیطان کے پاس اپنے مقدمات لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا کفر کریں، یعنی اس کا حکم نہ مانے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان تو تمہیں توحید سے کفر کی طرف لے جائے گا، ایمان سے ظلمتوں کی طرف لے جائے گا، حلال سے حرام کی طرف لے کے جائے گا۔ اور ہوا یہی، جب ان کے بتوں کے خلاف بات شروع ہوئی تو سب کے سب میدان میں آ جائے، اور سب سے بڑھ کر ان کو یہ خطرہ بھی تھا کہ ان کی سیادت اور اقتدار چھن جائے گا۔ غرض معاش، آبائی دین، اقتدار اور جنسی آزادی سب انہیں خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل تو پھر ختم ہوتا ہے، اور معاشرے میں رہنے والے لوگ جب حق سنتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں تو وہ حق کی طرف راغب ہونا بھی شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ دور ہو یا آج کا دور ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے پوری شدت کے ساتھ اس پیغام کی مخالفت شروع کی، چنانچہ ایک مرتبہ وفد بھیجا، دوسرے مرتبہ وفد بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ساری بادشاہت بھی دے دو تب بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب انہوں نے اس کے بعد اور طریقے اختیار کیے جو آگے انشاءاللہ دروس میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے استعمال فرمائے، ہمارے نسلوں سے دین کا کام لے اور دین پر قائم دائم ہمیں رکھے، خاتمہ بالخیر ہم سب کا ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔